کہ ہمیں بھی عزت ہو جائے. یہ ہم بھول گئے کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ تھے, دوسروں ہمارے لیے نمونہ نہ تھے, اور ہم نے اپنے آپ کو گرا لیا. یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے, یہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھ لینا ہے. اور رو رہے ہیں اسی کو, اسی حالت کو کہ اے قوم مسلم تجھے کیا ہو گیا, اے امت مسلمہ تجھے کیا ہو گیا. تیرا کام تو یہ تھا کہ تو آفتاب بن کر دنیا میں چمکے, عالم تیری طرف دیکھے کہ تیرے پاس علم ہو, تیرے پاس دولت ہو, تیرے پاس ہنر ہو, تیرے پاس سیاست ہو, تیرے پاس اخلاق ہو. زمانہ تھا کہ تم دنیا کے استاد تھے اور تم عالم کے شاگرد بننے کے قابل نہ رہے. اور حالت یہ ہے کہ اگر مرض بتایا جاتا ہے, اگر بیماری کو بتایا جاتا ہے, تو بتانے والوں میں قصور نکالتے ہیں کہ صاحب یہ مولوی تو بڑے ہی سخت ہوتے ہیں, ذرا بات کے اوپر ہمیں پکڑتے ہیں. میں اس روز کہہ رہا تھا تقریر میں, میئر بیٹھا ہوا کہ کوئی میرے سامنے میری تقریر کہ جب سکھ میں ماشاء اللہ ہمارے سرکار بھائی بیٹھے, بڑے بڑے مکانات انہوں نے بنوائے ہوں گے. جب کبھی مکان بنایا, مکان بنانے سے پہلے نقشہ بنوایا, نقشہ بنوا کر میونسپلٹی میں پاس کرایا. جب نقشہ پاس ہو کر آ گیا, اب کنٹراکٹر کو دیا کہ اس کے مطابق مکان بنا دو. اگر نقشے کے مطابق مکان بنا ہے تب تو آپ اس میں جا کر رہتے ہیں, اور اگر نقشے کے مطابق مکان نہیں بنا تو آپ کنٹراکٹر سے کہتے ہیں ہم کو نہیں چاہیے یہ مکان, اس میں آگ لگا دو, ہمیں نہیں چاہیے, ہم کو ہمارے نقشے کے مطابق مکان. اگر ذرا سی ونڈو میں خرابی رہ گئی, ذرا سے دروازے میں خرابی رہ گئی, ذرا سا دروازہ اونچا نیچا ہو گیا, جتنی ہائٹ پر آپ چاہتے تھے اتنی ہائٹ پر نہ ہوا, تو میونسپل اتھارٹیز کہتی ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو توڑ دو. اور چلیے ہماری بہنیں لیبر کی بڑی شوقین, اس کا نمونہ دیکھیں گی, اس کا نمونہ دیکھیں گی, اور نمونہ دیکھ کر نواب صاحب سے کہا جائے گا کہ گولڈ اسمتھ کو جا کر دو, اس ماڈل کے مطابق ہمارا زیور بنا دیا. سنار کو دیا گولڈ اسمتھ کو, اس نے بنایا, مگر تھوڑی سی نوک پلک کے اندر کچھ خرابی آ گئی. تو اب بیگم صاحب فرماتی ہیں کہ یہ ہم کو نہیں ہونا, ہم کو نہیں ہونا, ہمارے ماڈل کے مطابق ہونا چاہیے. ذرا سی بھی خرابی اگر زیور میں آ جائے, ذرا ماڈل کے خلاف ہو جائے, کبھی نہ مانو گے, کبھی نہ مانو گے. ذرا نقشے کے خلاف ہو جائے مکان, کبھی نہ مانو گے. میونسپل اتھارٹیز بھی کبھی نہ مانے گی. میرے پیارے دوستو, اسی طرح تم کو مجھ کو اللہ نے ایک نقشہ دیا ہے, اس نقشے کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اگر تمہاری زندگی کی عمارت اس نقشے کے مطابق بن جاتی ہے, اس نقشے کے مطابق بن جاتی ہے, تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی کے مکان کو اس نقشے کے مطابق بنا لیا جو نقشہ میں دے رہا ہوں, تو پھر اس مکان میں ہم آ کر رہیں گے, ہم آ کر رہیں گے, ہم آ کر رہیں گے. قربان یوں فرماتے ہیں کہ من نہ گنجم در زمین و آسمان, در دل مومن کو گنجم بے گمان. زمین میں بھی ہم نہیں سماتے, آسمان میں بھی ہماری سمائی نہیں, ہم اگر کہیں سماتے ہیں تو مومن کے دل میں سماتے ہیں. اللہ والو, اس مکان کو, اس زندگی کے مکان کو اس سانچے میں ڈھال لو, اس سانچے میں ڈھال لو, تاکہ تمہاری اس مکان کا مکین وہ مولا بن جائے, وہ دل میں تمہارے سما جائے. اگر مکان اس سانچے کے مطابق نہیں بنا ہے تو جتنا بھی مکان نقشے کے خلاف ہوگا اتنا ہی گرا دینے کے قابل, جلا دینے کے قابل. بیگم صاحب کا زیور اگر من نمونے کے مطابق نہیں بنا, گولڈ اسمتھ کو واپس جاتا ہے, وہ پھر اس کو آگ میں تپاتا ہے. تم بھی سمجھ لو کہ اگر نمونے کے مطابق تمہارا زیور بن گیا, اگر تم نے اپنی زندگی کے زیور کو نمونے کے مطابق بنا لیا, تو مولا تعالیٰ تم کو اپنے گلے کا ہار بنا لیتا ہے. اور اگر نمونے کے مطابق نہیں بنا ہے تو تم سے کہا جاتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دو, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے گلے کا ہار بنے. سوچو سوچو کہ تم کون ہو, تم مولا کے گلے کا ہار بننے کے لیے ہو, تم مولا کے جمال کا آئینہ بننے کے لیے ہو. تم اس لیے نہیں بنے ہو کہ پتھر کے سامنے سر جھکاؤ, درختوں کے سامنے سر جھکاؤ, پتوں کے سامنے سر جھکاؤ, مٹی کے سامنے سر جھکاؤ, آگ کے سامنے سر جھکاؤ. تمہارا سر صرف مولا کے سامنے جھکنے کے لیے ہے. یہی سبق ہے جو عبدالعلیم تمہیں سکھا رہا ہے. اللہ کرے کہ عبدالعلیم بھی اس کے اوپر کر لے اور بتا کرے پر عمل کر. آؤ ہم کو سب مل کر مولا سے دعا مانگے کہ خدایا
صلی اللہ علیہ وسلم ان کا واسطہ لاتے ہیں تیری بارگاہ میں اور ان کے صدقے میں دعائیں مانگتے ہیں کہ ہماری بگڑی ہوئی صورتوں کو بنا دے. آؤ دونوں جہان کے تاجدار کو وسیلہ بنانے کے لیے پہلے ان کے دربار میں سلام عرض کر دو. ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ذرا کرسیوں پر دیر سے بیٹھے ہو, سستی آ گئی ہوگی. ادب کے ساتھ محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور سب کے سب يا